الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال وعاصیۃ التکمیل والکمال شمعۃ مجلسۃ رسول والسبیل باب قبول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام وأولادہ المعصومین حجج اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے شہزادی کونین اس باعزت ذکر میں آئے ہوئے ہر ایک سائل کے دل میں چھپی خواہش کو پورا فرمائے بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آخری سانس تک کلمہ ولایت نصیب فرمائے عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائے سہارا درود کا لے بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے آج کی یہ مجلس منسوب ہے ایک باعزت شہزادی اور ایک شہنشاہ معظم کے نام کے ساتھ تو آج کی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں فضائل پڑھتے ہیں سخی عباس کے مصیبت پڑھیں گے شہزادی سکینہ کی سرکار حضرت ابوالفضل العباس وہ کمال کا نام ہے جس کی خلقت میں مشیت زہرہ چھپی ہے مولا حسین عزت اللہ بسم اللہ وہ نقطہ کمال ہے عباس جو آخر نہ محمد نہیں اوسط نہ محمد ہے چند جاہل قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں عباس معصوم ہے تو 14 میں نام کیوں نہیں ان کے لیے ایک عقلی دلیل دینے لگا رسالت مآب کی ایک حدیث یا کتابوں میں تو لکھی اہل سنت کتابوں میں سلیمان قندوزی نے بھی اسے لکھا عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسے لکھا رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو نوح کا فہم دیکھنا ہو ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو یوسف کا حسن دیکھنا ہو اگر تم نے سارے نبی نہیں دیکھے صرف میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھو یہ حدیث آپ نے سنی ہے یا نہیں سنی رسالت مآب کی حدیث ہے ایک علی دیکھو اس میں آدم بھی نظر آئے گا نوح بھی نظر آئے گا ابراہیم بھی نظر آئے گا موسیٰ بھی نظر آئے گا عیسیٰ بھی نظر آئے گا جو بندہ سوال کرتا ہے عباس معصوم ہے تو 14 میں کیوں نہیں علی میں نبیوں کی ساری صفتیں ہیں لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں علی کا نام نہیں ہے صفات ہے ساری لیکن انبیاء میں نام نہیں ہے جیسے صفت رکھ کے نبیوں میں علی نام نہ بھی لکھوا کے اپنے کمال پہ فائز ہے عباس عصمت کے سارے درجے رکھ کے 14 میں نام نہ بھی لکھوا کے عصمت کے درجے پہ فائز
عصمت عباس پہ اتنی دلیلیں، رات بیت جائے اور میرے شہنشاہ کی عصمت کے فضائل ختم نہ ہو۔ میں پہلی دلیل دیتا ہوں سخی کی عصمت۔ عباس معصوم ہے، عصمت کا قانون ہے کہ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ عباس معصوم نہ ہوتے تو سفیر میں علی کا کرتا نہ پہنتے، سفیر میں علی کا کرتا پہنا ہے عباس نے۔ چند بندے منبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ ذلہ پہنی تھی، علی کا کوئی بیٹا میدان میں ذلہ پہن کے نہیں جاتا تھا۔ ذلہ اسے پہننی ہوتی ہے جسے سامنے سے وار کا ڈر ہو۔ ان کے سامنے کوئی ٹکتا تو ان کے سامنے وار کرتا۔ ہاں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مالک اشتر نے چاہا تھا کہ عباس آپ لوہے کی ذلہ کو شیبتن کیجئے، اور بھاگ کے خیمے میں گئے تھے اور ایک لوہے کی ذلہ اٹھا کے لائے تھے، اور عباس کے قد کے ساتھ ناپ کے کہا تھا کاش شہزادے یہ ذلہ پوری ہوتی۔ عباس نے کہا کتنی بڑی ہے؟ فرمایا ایک بالشت بڑی ہے۔ جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے لوہے کی ذلہ کو چھینا، وہیں سے لوہے کی ذلہ کو چھیننا تھا۔ مالک اشتر نے دیکھے کہا شہزادے یہ داؤد نبی کا معجزہ تھا، وہ لوہے کو موم کرتا تھا۔ غازی جلال میں آ کے کہتا ہے وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہو کے کر رہا۔ عصمت کا ہر درجہ سخی عباس کے پاس۔ موضوع میں آج آپ کو سناؤں حضرت عباس کے ننہال کے فضائل۔ آج تک آپ نے سنے منبر سے غازی کے بابا کے فضائل، ایسا ہے یا نہیں؟ عباس کے دادا کے فضائل، میں سناؤں عباس کے نانا کے فضائل، عباس کی ماں کے فضائل۔ کس خاندان کا چشم و چراغ تھا غازی؟ سرکار حضرت عباس کی والدہ ماجدہ نام فاطمہ، یہی سے بی بی کی عزت کا پتہ چل رہا ہے۔ جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی، جو قریب بیٹھے یہ زحمت کرتے رہے، ابھی سیدوں کے گھر نہیں آئی، پہلے ہی فاطمہ۔ بی بی کو بی بی کے اسم مبارک سے یاد نہیں کیا جاتا، بی بی کے کنیت سے یاد کیا۔ ام البنین، بیٹوں کی ماں، لقب ہے بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں۔ بی بی ام البنین کی والدہ کا نام سمامہ بنت سہیل، بی بی کے والد کا نام حزام۔ جناب حزام عرب کے بہادر ترین فرد تھے۔ جناب حزام کے والد کا نام تھا ابو البرہ، لقب تھا ام النساء، نیزوں سے کھیلنے والا۔ جناب حزام کی والدہ کا نام تھا لیلہ بنت شہید، قبیلے کا نام تھا بنی کلاب۔ عرب میں برادریاں ہوتی نہیں تھی، عرب میں تھے قبائل، لوگ قبیلوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ قبیلے ایک ایک صفت رکھتے تھے، ہر قبیلے کی اپنی صفت تھی۔ کوئی بہادری میں مشہور، کوئی شرافت میں مشہور، کوئی حسن میں مشہور، اور کوئی خباثت میں مشہور۔ یہ عرب کا کلچر تھا کہ عرب کا ہر قبیلہ اپنی پہچان رکھتا۔ کلابی تھے بہادری میں مشہور۔ بنی کلاب کتنے بہادر تھے، تاریخ کہتی ہے اس خاندان کی پہلی نشانی یہ تھی، اس گھر کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ عرب میں جس جانور کے گلے میں رسی نہ ہوتی اور وہ چل رہا ہوتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ کلابیوں کا ہے۔ لوگ اسے ایسے رستہ دیتے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا۔ بنی کلاب خاندان کی دوسری نشانی، ان کے مرد دکانیں کھلی چھوڑتے تھے، ان کے روب کی وجہ سے کوئی ان کی دکان سے چیز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جناب حزام اتنے بہادر تھے کہ عرب کے قبیلوں کے لوگ اپنے بچوں کو جناب حزام کی شاگردی میں بھیجتے۔ جناب حزام انہیں نیزہ پھینکنا سکھاتے، تلوار چلانی سکھاتے، تیر چلانا سکھاتے۔ جب وہ بالکل بہادر ہو جاتا اب اسے ڈگری کیا دیتے تھے،
حزام اس کی تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ دیتے تھے اور اسے کہتے تھے میدان جنگ میں لڑنے سے پہلے صرف تلوار دکھانا. اگر سامنے والے کو پتہ چل جاتا یہ حزام کا شاگرد ہے، سامنے والا میدان چھوڑ دیتا تھا. جناب حزام ڈگری دیتے ہوئے تلوار پہ ہاتھ رکھ کے قسم لیتے تھے اگر یہ تلوار کسی میدان جنگ میں ٹوٹی ہوئی ملی تو تو اپنا سر تن سے جدا کروائے گا. حزام کے ہاتھ کی لکھی تلوار کسی میدان میں ٹوٹی ہوئی نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ یہ مفروروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی. عرب کے بہادر اسے اپنی نیام میں رکھ کے فخر کے ساتھ چلا کرتے تھے. یہ تھوڑا سا میں نے پس منظر پڑھا، بیک گراؤنڈ بڑھا حضرت عباس کے ننہال خاندان کا. اب آپ کو اور مجھے جو ہسٹری نے بتایا میں وہ پڑھنے لگا. ہمیں تاریخ نے بتایا کہ بعد از جناب سیدہ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. جناب سیدہ دنیا سے چلی گئی تھی، مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. بعض بندے ممبر پہ کہہ دیتے، علی نے فرمایا مجھے بہادر عورت کا رشتہ چاہیے. عورت کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا کیونکہ علی کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. مرد بہادر اچھا ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. مرد میدان میں کھڑا اچھا لگتا ہے، عورت چار دیواری میں بیٹھی اچھی لگتی ہے. سرگودے کا مزاج میں نہیں سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ اب یہ علیحدہ بات ہے، گھر کے مرد ہی بہادر نہ ہو پھر عورتیں خود ہی لڑنے میدان میں آتی ہیں. ویسے عورت لڑنے کے لیے میدان میں نہیں. مالک حسین عزت ہوتا. میں نے چاہا کہ تمہید میں آپ تھوڑا جاگ جائیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب جب میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے یہ کیوں کہا تو ہمیں تاریخ نے بتایا اس لیے کہا کہ جناب عقیل علم الانصاب سے واقف تھے. نوجوان آج کی مجلس کو سننا، یہ شجروں کا علم جانتے تھے، اتنا علم جانتے تھے شجروں کا جناب عقیل یہ چلتا ہوا بندہ پیچھے سے دے کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا. اتنا اس علم میں ان کا گہرا نظر تھا. یہ شانوں کی چال اور قدموں کا طریقہ اس سے پہچان لیتے تھے کس کا پوتا ہے. عرب قبیلوں پہ بڑا فخر کرتے تھے. یہ اتنا پیسے پہ فخر نہیں کرتے تھے، قبیلے پہ فخر کرتے تھے. اتنے قبیلہ پسند لوگ تھے. یہ لڑنے سے پہلے بھی شجرہ سنتے تھے. اتنا انہیں قبیلوں پہ غرور ہوتا تھا کہ موت سر پہ، دشمن نے تلوار نکالی ہوئی، اس سے کہتے لڑنا بعد میں، پہلے بتا کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس شجرے سے تیرا تعلق ہے. اگر اس کا قبیلہ چھوٹا ہوتا یہ میدان چھوڑ کے آ جاتے. یہ کہتے ہم نے نہیں لڑنا، اس کا قبیلہ ہمارے قابل ہی نہیں ہے. سرگودا جاگے تو پھر میں جملہ کہوں، بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. یہ نہ سمجھے کہ بندے میدان جنگ سے بھاگ آتے تھے کہ شاید اگلے کی تلوار تیز ہوتی ہے. تلوار چلانی انہیں بھی آتی تھی کیونکہ قافلے لوٹنے کے لیے تلوار سیکھنی پڑتی تھی. یہ میدان جنگ میں بھاگ اس لیے آتے تھے کہ آپ بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس شجرے سے ہے. یہ احساس صرف شیعوں کے پیر علی کا ہے. 80 جنگوں میں جا کے علی نے دشمن سے کہا تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا وار کر. آواز ٹھیک ہے.
جا کے علی نے اپنے باپ کا تعارف کروایا. ایک ایسا میدان بھی ہے جہاں ماں کا تعارف بھی کروایا. خبردار میری ماں نے مجھے حیدر کہا ہے. مولا علی نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے. یہ میں بھی مانتا ہوں جناب عقیل علم الانصاب رکھتے تھے, شجروں کا علم رکھتے تھے, لیکن میں ہسٹری سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عقیل تو شجروں کا علم جانتے تھے, سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا جس کی تلوار شجرے جانتی ہے؟ آخر مولا علی نے یہ سوال جناب عقیل ہی سے کیوں کیا؟ سرگودہ مادر علمی ہے, یہ ہر جملہ کہنا علمی حق بنتا ہے کہ آخر علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ علی کا جناب عقیل سے یہ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتہ اللہ کو بھی تھا, لیکن صرف پوچھا تاکہ موسیٰ بتائے کہ کیا ہے. پھر حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا عصا ہے, موسیٰ نے کہا اسے تکیہ بناتا, اس سے بکریاں ہانکتا, اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا. اللہ نے پوچھا تھا کیا ہے, موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھا. علی نے عقیل سے پوچھا بہادر خاندان چاہیے. اب عقیل بولے میں ایسا خاندان جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے سنیں کہ کس دور میں جناب عقیل یہ کہہ رہے ہیں, جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی ہیں, جہاں عورت لونڈی بنا کے بازار میں بیچی جاتی ہے. جناب عقیل اس دور میں کہہ رہے ہیں میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں, طاہرہ بھی ہیں. اگلا جملہ سنیے گا, خطابت نہیں, بالکل وہی لفظ جو جناب عقیل نے کہا. جناب عقیل نے کہا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو مظلوم کی داد رسی کرتے ہیں. میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں ظالم جس کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے. ایسا کہنا تھا. عقیل نے سر اٹھا کے کہا اب بتائیے علی کیا خیال ہے ایسے خاندان کے بارے میں؟ علی مسکرا کے فرماتے مجھے بھی یہی خاندان چاہیے. اب جناب عقیل اٹھے اور بنی کلاب پہنچے. بنی کلاب کے شرفا نے, موضوع پسند ہے یا نہیں, بنی کلاب کے شرفا نے دروازے پہ آ کے جناب عقیل کا استقبال کیا. دستور شرافت عرب کے مطابق, دستور عرب کے مطابق نہیں, دستور شرافت عرب کے مطابق 3 دن تک جناب عقیل کو مہمان رکھا. کیونکہ عرب کے شرفا پہلے دن مہمان آ کے واپس چلا جاتا, اسے اپنی توہین سمجھتے تھے. یہ مہمان کو کم از کم 3 دن رکھتے تھے. یہ کہتے ایک دن آ کے نہ جائے, 3 دن رہے, واپس جا کے قبیلے میں بتائے تو صحیح کہ ہمارے قبیلے کے فضائل کیا ہیں, ہمارے گھر کے فضائل کیا ہیں. جب بندے چپ بیٹھے, شرافت کا قانون تھا کہ 3 دن سے پہلے مہمان خالی نہیں بھیجا جاتا تھا. آج پوری دنیا میں یہ قانون نہیں ہے, صرف ایک جگہ یہ قانون پایا جاتا ہے. کربلا جا کے دیکھ, حسین کا حکم ہے میرا ظاہر کم از کم 3 دن کربلا میں, 3 دن کربلا میں. یہ حکم آج بھی حسین, پہلی فلائٹ سے جاؤ اگلی سے واپس آؤ, حسین توہین سمجھتے. حسین کہتے کم از کم 3 دن رک, اپنے وطن جا کے بتائے تو صحیح کہ حسین بانٹتا کیسے, حسین کھلاتا کیسے. دستور شرافت عرب کے مطابق 3 دن تک جناب عقیل کو مہمان رکھا گیا. اب تمہید مکمل ہو گئی, اب 4 سطریں اور آپ کو سلام. تیسرا دن کی شام ہوئی, جناب حزام اٹھے, جناب عقیل کے سامنے آئے, زانو ادب کو تہ کیا, ہاتھوں کو باندھا. سرگودہ میں جملہ خود کہنے لگا. اب یہاں میں اپنے لفظ نہیں ڈالوں گا, اپنی خطابت نہیں ڈالوں گا,
میری خطابت ذرہ ہے اس آفتاب کے سامنے کہ جہاں دو سردار گفتگو کر رہے ہیں، جہاں علی کا بھائی اور غازی کا نانا بول رہا، وہاں میری مجال کیا ہے کہ میں اپنے لفظ ڈالوں؟ میں بالکل وہی لفظ پڑھنے لگا جو دونوں سرداروں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ جناب حزام آئے جناب عقیل کے سامنے، زانو ادب طے کیے، ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے پہلا لفظ کہا، اے رئیس مکہ۔ تو بیٹھا ہے غازی سننے والا، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے خاندان عزت کے بہترین فرد، اے ہاشمیوں کے چشم و چراغ، ایسی کیا مجبوری بنی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں آنا پڑا؟ اگر قصیدہ اس نے پڑھا ہے تو سردار وہ بھی ہے۔ جناب عقیل نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے اے بہادری کے نشانوں، اے شجاعت کے علم برداروں، اے خاندان عرب کے فخروں، اے مکہ کے سرداروں کے سپہ سالاروں، یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت عقیل مسکرائے، مسکرا کے فرماتے حسام آپ تو جانتے ہیں کہ بنی کلاب کی بنی ہاشم کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس تعلق کو اب ایک رشتے میں تبدیل کریں، ہم چاہتے ہیں ہم بنی ہاشم کے ایک جوان کا بنی کلاب کی ایک مسرور کے ساتھ کروائیں۔ اتنا کہنا تھا، حسام نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے اے عقیل ابن ابی طالب، ویسے تو بنی ہاشم کا ہر فرد ہی اپنے اندر علیحدہ فضیلت رکھتا ہے، ویسے تو بنی ہاشم کا ہر نوجوان ہی اپنی فضیلت کا علیحدہ باب رکھتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی مخصوص جوان کی بات کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، عقیل نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے چہرے پہ خوشی آئی، چہرے پہ خوشی اور مسرت آئی، مسکرا کے فرمایا اے حزام میری مراد ابو طالب کا چھوٹا بیٹا اور میرا بھائی علی بن ابی طالب ہے، علی کا نام آنا تھا۔ حزام نے تاج اتارا، سر سجدے میں رکھا، رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ میرے اللہ شکر میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا۔ یہاں میں اپنا لفظ کیا ڈالتا؟ اگلا جملہ سننا، جو ہی جناب حزام نے سر اٹھایا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ جناب عقیل کی آواز آئی، اے حزام تجھے بہت خوشی ہوئی؟ اتنا کہنا تھا، اگلا جملہ سننا، عدل کے ترازو پہ تولنا، حق بنے تو غازی کو غازی کے نانے کا سلام کرنا۔ جناب حزام دیکھا دے، اے عقیل میں خوش بھی نہ ہوں، ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہے، ہماری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام ہیں۔ میں خوش نہ ہوں تو کیا کروں؟ ہمارے قبیلے کے صرف مرد غلام، ہماری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام۔ یہ کہنے کے بعد حزام نے کہا خوشی بھی بڑھی، حسرت بھی پوری ہو گئی، لیکن عقیل رکیے، فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ ہے اس گھر کی تہذیب، رشتہ علی کا بھی ہو پھر بھی بیٹی سے پوچھا جاتا ہے۔ نکاح کا اختیار اللہ نے عورت کو دیا ہے، فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ میری بیٹی کرے گی۔ یہ کہہ کے خوشی خوشی، ذہن میں بالکل تصویر ہونی چاہیے، خوشی خوشی اپنی آواز زیب تن کی مہمان خانے سے نکل کے گھر کے صحن میں آئے، سامنے کھڑی تھی بی بی ام البنین کی ماں جناب سمامہ۔ سمامہ نے آتے ہوئے حزام کو دیکھا، حزام آج چہرے پہ خوشی، آج چہرے پہ رونق، کیا ہوا؟ حزام دیکھے سمامہ تجھے خبر ہے ہمارے گھر میں کون مہمان ہے؟ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، عقیل ہے اور کسی اہم کام آیا ہے، تجھے پتا وہ کون سا کام ہے؟ سمامہ نے پوچھا حزام کون سا کام ہے؟ کہتا وہ اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آئے، علی کا نام آنا تھا۔ سمامہ نے کہا وہ علی جو خدیجہ کا داماد ہے؟ وہ علی
جو ملکۃ العرب کا داماد وہ ہمارا داماد بنے گا. ہاں سماما. تو پھر فرمایا فیصلہ فاطمہ سے پوچھ. عزت والا باپ دروازے پہ رک گیا, عزت والی ماں حجرے میں گئی, سامنے بیٹھی تھی وفا کا آسمان. میں غازی کے گھر کے فضائل پڑھ رہا ہوں. سامنے بیٹھی تھی شہزادی ام البنین. اگر ایک لمحے کے لیے سانس لے رہے ہو تو جگر رکھنا مٹھی میں, روح یوں جسموں سے پرواز ہو کے عرش پہ جائے, عرش کی چا کے چوکھٹ میں سر مار کے غازی کے قدموں میں گرے, پھر ماننا کہ غازی کے فضائل میں بھی جلال ہے, غازی کے فضائل میں نورانیت ہے. جناب سمامہ نے حجرے میں داخل کر, سمامہ دیکھ کے فوراً فاطمہ فاطمہ تجھے خبر ہے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا یہ غازی کی ماں اٹھ کے کہتی اے امادر گرامی, آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مرد ٹھہرا ہوا ہے, ہمارے مردوں سے ملنے کون مرد آیا ہوا ہے. بی بی سمامہ کہتی فاطمہ یہ کوئی عام مرد نہیں ہے. اتنا کہنا تھا, بی بی سمامہ کا جملہ نکلا. بی بی ام البنین دیکھ کے کہتی اما امادر گرامی آپ بعد میں بتائیے گا کہ وہ عزت والا مرد کون سا ہے. اگر آپ میرے حجرے میں آ ہی گئی ہے تو پہلے میری کہانی تو سنیے. 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے, 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے. اما جو ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک جاتا ہے. اما یہ جو پچھلی رات میرے حجرے میں آئی, اما وہ اکیلی نہیں تھی, اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا, ایک حوا نے اٹھایا ہوا تھا, ایک سارہ نے اٹھایا ہوا تھا, ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا. اما میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا شہزادی تو ہے کون؟ اما اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. علی کی بارات گھر سے چلی, دروازہ بنی کلاب پہ پہنچی, کنیزوں نے ام البنین کی ڈولی اٹھائی. عزت والی شہزادی سیدوں کے دروازے پہ آئی, کنیزوں سے کہا ڈولی روکو, اماری کے پردے اٹھاؤ, اونٹنی زمین پہ بٹھاؤ. بی بی چوکھٹ پہ آ کے گری, دہلیز زہرا کو چوما, چوم کے کہا اے فرشتوں کے رکنے کی جگہ, اے اللہ کی قسم کھانے کا مقام, اے مصطفیٰ کی آخری منزل. یہ جملے کہنے کے بعد بی بی نے رخسار رکھا, جا کے کہا دہلیز زہرا قیامت والے دن بول کے گواہی دینا میں نے پاؤں نہیں رکھا, رخسار رکھا. ماں کی وفا یہ ہو تو حق بنتا ہے بیٹے کا عباس ہونا. زہرا کی حسرت غازی, غازی کی حسرت پانی, پانی کی حسرت سکینہ. زہرا چاہتی تھی غازی آئے, غازی چاہتا تھا خیموں میں پانی جائے, پانی چاہتا تھا میں حسین کی بیٹی کے قدموں میں جاؤں. زہرا کی حسرت پوری ہو گئی, نہ پھر غازی کی حسرت پوری ہوئی, نہ پانی کی حسرت پوری ہوئی, نہ سکینہ کی حسرت پوری ہوئی. جن کی اپنی حسرتیں پوری نہیں ہوئی وہ آج ہماری حسرتیں پوری کر رہے ہیں. شروع ہو گیا مصائب.
دو چار چھ جملے اس بی بی کی غربت کے پڑھوں گا. دعا فرمائیں گے میری صحت کے لیے, میں آپ کی صحت کے لیے. اللہ علی کی بیٹی ہر ایک کو سلامت رکھے. مختصراً فضائل اس لیے پڑھا کہ جی بھر کے مصائب پڑھ سکوں, کیونکہ آج کا دن ہے حسین کی بیٹی کا جنازہ. میں سوچ رہا ہوں میں سکینہ کی کون سی شہادت پڑھوں. حسین کی بیٹی ایک بار قتل ہوئے, حسین کی بیٹی بار بار قتل ہوئے. اجرکم اللہ, اجرکم. کیمرہ مین بھائی اگر یہ لائٹ بجھا سکے تو بجھا دیں, مہربانی فرمائیں. حسین کے سینے کا تمیز بیٹی. مصائب ختم ہوگا, مستورات میں جائے گا سکینہ کا تابوت, مردوں میں آئے گا غازی کا علم. یہ علم بھی سکینہ کا جنازہ ہے. میں ماں بہنوں بیٹیوں سے بیٹا بن کے اپیل کروں گا, کیونکہ اس تابوت کو مرد تو آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا. تمہاری مہربانی ہے, تمہارے درمیان آنا ہے حسین کی بیٹی کا جنازہ. میں منت کر کے کہوں گا تابوت کو دھکا نہ دینا. یہ بڑے مجموع سے گزر کے آئی ہے, یہ بڑی بھیڑوں سے گزر کے آئی ہے. آج سکینہ تھک کے جنازے پہ آ رہی ہے. ایسے نہ ہو کسی مستور کا ہاتھ لگے, سکینہ روک کے کہے میرا تو کانوں کا لہو ہی بند نہیں. حوصلہ حوصلہ. آقا زادی کرم فرما, میں جو پڑھنا چاہتا ہوں میں پڑھ سکوں. نیت کر کے آئے ہو رونے کی تو یہاں سے ماتم کرتے اٹھو. مصائب میں نے شروع نہیں کیا, آواز تھوڑی تیز کروا. میں منبر پہ دعا کر رہا ہوں, اللہ ہر بہن کو بھائی دے, ہر بھائی کو بہن دے. بیٹیاں ضرور مانگا کرو. تھکا ہوا باپ شام کو گھر آئے, بیٹا آ کے باپ کو اپنی خواہشات بتاتا ہے. بابا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے, مجھے فلاں چیز لے کے دے. بیٹی خواہش نہیں بتاتی, باپ کے قریب آ کے کہتی ہے پانی لاؤں, بابا بھوک لگی تو کھانا دوں, بابا تھکا ہوا ہے تو بستر بناؤں. جتنے سکھ ماں باپ کو بیٹیاں دیتی ہیں بیٹے دے ہی نہیں سکتے. سوئی سے لے کے گھر کے زیور تک ہر ایک کی نگرانی کرتی ہے بیٹی. باپ کمائی لا لا کے بیٹی کو دے, بیٹی سنبھال کے رکھتی ہے. میرے بابے کو مشکل وقت آئے گا, میں بابے کو اپنی جوڑی ہوئی رقم دوں گی, میرے بابے کا دل خوش ہو جائے گا. تکلیف تب ہوتی ہے جب گھر چھوڑ کے جانے لگتی ہے, چابیاں باپ کے ہاتھ میں رکھتی ہے. رو کے کہتی بابا جتنی دیر ہوا میں نے تیرے گھر کی ذمہ داری پوری کی ہے, بابا اب میں دوسرے گھر جا رہی ہوں. اتنا احسان کرنا, بیٹوں کو کہہ دینا میرا دروازہ بند نہ کر. اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے. جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہو وہ بازار میں ڈر کے چلتی ہے, اسے خبر ہے مجھے کسی بدماش نے روک لیا, میرے پیچھے تو آنے والا بھی کوئی نہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن. 4 سال کا بھائی بھی ہونا, بہن ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے. اسے پتا ہے کہ اب میرا بھائی میرے ساتھ آ رہا ہے,
ماتم کی آواز آخر تک جانی چاہیے۔ اگر بازار میں کہیں بدماش کھڑے ہو، بہن کے ساتھ 4 سال کا بھائی ہو، تو 4 سال کا بھائی بدماش دیکھتا ہے، بہن کا چہرہ دیکھتا ہے، فوراً بہن کی چادر پہ ہاتھ رکھتا ہے، رکھتا نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں۔ قسمت ایک سجاد کی شام کے بازار میں سجاد کی 4 سال کی بہن سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی تھی تو نہ رو، میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا۔ تو نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں نے اتنا جملہ پڑھا میں ڈر گیا، ماتمیوں کے ہاتھ اٹھے، میں وہی چپ ہو گیا۔ اب اگر ماتم کر لیا تو اگلا جملہ پڑھوں۔ جب کہا نا سجاد ہوں، نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد رو کے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیہ دیتے ہیں، تو بہن ہو کے مجھے تسلیہ کیوں دیتی ہے؟ سید بیٹھا مجھے معاف کرنا، بھائی کے قدموں پہ گری، رو کر اس لیے تسلیہ دیتی ہوں میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا جنازہ کون اٹھائے؟ کفن کون پہنائے گا؟ حوصلہ 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 حوصلے کے ساتھ۔ اس بی بی کے درد پڑھے ہی نہیں گئے، کسی نے نہیں پڑھے اس بی بی کے درد۔ ایک جملہ ہی شیعہ قوم کے مرنے کے لیے 4 سال کی ام المصائب، مطلب صاحب کسی 4 سال کی بچی کو بھی اتنے زخم ہوتے ہیں۔ تو نہیں رویا تو کوئی سید مجھے معافی دے کے بتائے کبھی کوئی 4 سال کی بچی کمر جھکا کے چلتی دیکھی ہے؟ یہ 4 سال کی عمر میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، سجاد مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا۔ کبھی دیکھنا ہونا کتنے درد ہے سکینہ کے۔ بچوں کو ساتھ لے کے تفریحی مقامات پہ جاتے ہو، اکثر تفریحی مقامات پہ اونٹ کی سواری کروانے والے لوگ کھڑے ہوتے، کبھی سکینہ کے دردوں پہ رونے کو جی چاہے نا، اکیلی بیٹی اونٹ پہ بٹھا کے دیکھنا، بچی کو اونٹ کی فطرت کا نہیں پتا ہوتا، وہ بیٹھ جاتی ہے لیکن جب اونٹ اٹھنے کے لیے اپنے اگلے گھٹنے زمین پہ لگاتا ہے بچی کا رنگ اتر جاتا ہے، رو کے کہتی بابا مجھے اتار لے، بابا میں مر جاؤں گی، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، کوئی غازی کا علم میرے ہاتھ میں دے، میں غازی کے علم پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤں، مجھے عباس کی قسم ہے ان کتوں نے 11 محرم کو سکینہ کو اونٹ میں بٹھا کے سکینہ کے پاؤں رسیوں کے ساتھ باندھ دیے، رو کے کہتی سجاد تیری بہن مر جائے۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ میں نے شہادت شروع نہیں کی، سجاد 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 تیری بہن مر جائے گی۔ غازی کا علم بھی ساتھ آئے گا، منت کر کے جا رہا ہوں۔ ایک عالم ربانی کا مجرب ترین عمل بتانے لگا، کوئی دعا کسی صورت میں قبول نہ ہوتی، سب کچھ کر کے دیکھ اور دعا قبول نہیں ہو رہے، پھر ایک عمل ضرور کرنا، بیٹی لے کے علم پہ جانا، بیٹی علم پہ کھڑی کرنا، خود پیچھے کھڑے ہو جانا، ہاتھ باندھ کے کہنا غازی میں بیٹی سفارش بنا کے لایا،
مولا غازی بیٹی تو قاتل بھی خالی نہیں بھیجتے. مولا یہ تیری سنت ہے. تو آخری وقت میں سکینہ کو لے کے گیا تھا. تجھے تیری سفارش کا واسطہ. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم. سادات بیٹے پیر قرار شاہ جی میں ڈر رہا ہوں. میں نے بھی صرف 2 درد پڑھے اور میں نے ماتمیوں کی حالت دیکھ لی. مولا حسین کی قسم میں منبر پہ کہہ رہا ہوں میں ڈر گیا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی اور جملہ پڑھ دوں. اگر میں نے بی بی معصومہ کے درد اور پڑھ دیے یہاں حالت کیا ہو جائے گی. کوئی ایک سید مجھے اجازت دے. میں وعدہ کرتا ہوں میں کھولوں گا نہیں. 2 درد پڑھوں گا. یہ میں وعدہ کرتا ہوں میں کھولوں گا نہیں. پہلا درد پڑھوں گا میں اس کے لیے اشارہ دوں گا. اشارہ تم نے سمجھنا. اشارہ سمجھ کے ماتم کرو تمہاری مہربانی. تو نہ بھی ماتم کرے گا میں درد پھر بھی نہیں کھولوں گا. میں غیر سید ہوں. میں درد کھولوں یا میں مر جاؤں گا یا مجمع میں سے کسی سید کا جگر پھٹ جائے گا. اگر اجازت ہو تو جو درد آج تک نہیں پڑھا گیا میں منبر مظلوم سے آج سرگودا میں وہ درد پڑھوں. مجھے اس بی بی کے جنازے کی قسم. اتنی بڑی قسم دی ہے تیرے آنسوؤں کے لیے. تمہیں ذاکروں نے منبر پہ سنایا. سجاد نے بہر کرتے میں دفنائی. یہی سنایا. بولو اب جو ماتم کرنے کے لیے آئے یہی سنایا نا. سکینہ سجاد نے کرتے میں دفنائی. بھائی نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا. تم نے رونا شروع کر دیا. غریب تھا ہمارا امام. غربت کی وجہ سے کفن نہیں دیا. مجھے بول کے بتاؤ جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کا کفن نہیں منگوا سکتا تھا. اگر میں مجبوری پڑھوں تیری آنکھ خشک رہ گئی. حسین کی بیٹی ناراض ہو جائے گی. میں اشارہ دینے لگا ہوں بات نہیں کھولنے لگا. 10 محرم کو حسین کا ماتمی زنجیر مارتا ہے. زنجیر مار کے قمیض پہن لیتا ہے. شام تک ماتمی جلوس میں رہتا ہے. رات کو گھر جاتا ہے. بہنوں نے بھائی کا زخم صاف کرنا ہوتا ہے. ماں قریب آ کے کھڑی ہوتی ہے. روک کے دی قمیض آہستہ اتارنا. تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے. تیری قمیض تیرے زخموں سے چمٹ گئی ہے. سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو 4 گھنٹے قمیض پہنے اس کی قمیض تو نہیں اترتی جس نے 1 سال کرتا پہنا تھا. جب سکینہ کا جنازہ تیار ہوا زینب کی آواز آئی سجاد بہن کرتے میں دفنا دے. اوہ بڑی زخمی ہے. حوصلہ. ہائے سکینہ. ہائے حسین. چھوڑ دو. آنسو آ گئے تمہارے. ابھی ایک درد میں نے اشارے سے پڑھا. ایک درد میں نے اشارے سے پڑھا. دوسرا درد پڑھوں. لے آؤ قرآن منبر پہ. مجھے بی بی زہرا کی چادر کی قسم میں جملہ پڑھوں کوئی سید ایسا نہ ہو جس کا دل دکھے. مجھے مہمان سمجھ کے معاف کرنا. درد کتابوں میں نہ ہوتا میں کبھی منبر پہ نہ پڑھتا. تم نے آج تک سنا یا نہیں سنا یہ درد سکینہ کا ہے. میں نے پہلا درد پڑھا کہ بھائی نے بہن کفن کرتا دیا. دوسرا درد پڑھوں تو آخر تک ماتم کی آواز آئے. ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا. سجاد نے بہن رسیوں میں دفنائی تھی. یہی درد سنا ہے. یہی سنا ہے. یہی درد سنا ہے. رسیوں میں دفنائی. ایک بار ہاتھ اٹھا کے مجھے اجازت دے. شبیر کے ماتمی ہیں. پھر میں وہ جملہ پڑھوں کیوں دفنائی. کیوں دفنائی. کیوں دفنائی. مجبوری کیا تھی. رسیاں کیوں نہیں کھولی. سید اپنے آپ کو قابو رکھنا. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں
وہ جو 14 سال کا قیدی تھا اس کی لوہے کی کڑیاں کھل گئیں، اس سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں کھلی تھی؟ ایک بندے نے بغداد میں موسی کاظم سے پوچھا تھا، اس نے کہا قیدی تیرے دادا سجاد نے اپنی بہن کی رسیاں کیوں نہ کھولی؟ موسی کاظم کا سر دیوار پہ آیا، روکے گا میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے، جس کے ہاتھوں کے جوڑ سلامت نہیں تھے، جس کی کلائیاں سلامت نہیں تھی۔ زہرا کو ایک تازیہ نہ لگا تھا، سکینہ کو کربلا سے لے کے شام تک بے غیرت لوہے کے تازیانے سے حسین کی بیٹی کو مارتا رہا۔ امام نے رو کے فرمایا اگر میرا دادا سکینہ کی رسیاں کھولتا، سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں قاسم کی لاش